الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشریٰ ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سامعین محترم، آج 17 رمضان المبارک ہے، جمعہ کا روز ہے۔ ٹھیک آج سے 1440 سال ہجری 17 رمضان المبارک ہی تھا، جمعہ کا دن ہی تھا جب بدر کے مقام پر مسلمانوں نے کفار مکہ کو شکست فاش دی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ اسے قرآن پاک یوم الفرقان بھی کہتا ہے، اس لیے اس نے واضح کر دیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ بدر ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں چشمہ بھی ہے، چھوٹی موٹی پہاڑیاں بھی ہیں۔ یہ مدینہ کے جنوب کی طرف 80 میل ہے اور مکہ کے شمال کی طرف 220 میل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ کے شمال میں مدینہ ہے، مدینہ شمال میں ہے اور مکہ مکرمہ جنوب میں ہے۔ آج ہم اس جنگ پر تبصرہ کریں گے قرآن پاک کی روشنی میں۔ قرآن پاک میں سورہ انفال، جس کی میں نے 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورہ انفال بھی اسی جنگ پر تبصرہ ہے، حق و باطل کی پہلی جنگ۔ اس کی وجوہات کیا بنی؟ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے، تاجر پیشہ تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے؟ وہاں تو پہاڑیاں ہیں، خشک صحرا ہے، کھیتی باڑی کیا ہونی تھی؟ ان کا پیشہ مدت سے، صدیوں سے تجارت ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جزیرہ نمائے عرب کے مغرب میں بحیرہ قلزم ہے، جسے ہم ریڈ سی بھی کہتے ہیں، بحیرہ احمر بھی کہتے ہیں۔ یہ یمن سے شروع ہو کے آگے چلا جاتا ہے مصر کی طرف، یعنی سعودی عرب کے مغرب کا جو علاقہ ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ یہ سمندر ہے۔ یہ سمندر کے ساتھ ہی راستہ تھا۔ اس زمانے میں پیدل ہی لوگ سفر کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، تو یہ ان کا تجارتی قافلہ تھا۔ اب جو قافلے
تجارتی قافلے مکہ سے شام کی طرف جاتے تھے، وہ شام کی طرف جاتے تھے، وہاں سے مال لے آتے تھے اور کچھ دے آتے تھے۔ جب وہ شام کی طرف جاتے تھے، شام بھی انتہائی شمال کی طرف ہے، تو مکہ والوں کو مجبوراً مدینہ کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا، یہ ان کی مجبوری تھی۔ مدینہ راستے میں پڑتا ہے۔ اب جنگی لحاظ سے یہ بات سمجھنے والی ہے، جنگی نقطہ نظر سے یہ بات جائز بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے، اور ایسی ہونا بھی چاہیے۔ مسلمان مکہ والوں کو جنہوں نے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا تھا، مدینہ میں موجود تھے، وہاں انہیں احساس دلانا چاہتے تھے کہ تمہارا تجارتی قافلہ ہماری زد میں ہے، تم شمال کی طرف جاتے ہو تجارتی قافلے لے کر، تمہارے پاس سے گزرتے ہو نا۔ تو جنگی نقطہ نظر سے ان کو یہ احساس دلانا کہ ہم تمہیں روک بھی سکتے ہیں، تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، یہ جنگی لحاظ سے بڑی اہم بات تھی۔ اب ہوا یہ کہ ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام کی طرف گیا تھا، شام کی طرف ایک تجارتی قافلہ گیا تھا، وہ کتنا مال تھا، کتنے اونٹ تھے، اندازہ لگا لے کہ 1000 اونٹ پر کتنا مال ہوگا، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے ساتھ حفاظت کرنے والے۔ مال زیادہ، محافظ کم تھے۔ اب جو قافلہ تھا نا، اس میں مکہ کے تقریباً تمام لوگوں کا مال اس میں تھا، کسی کا کم کسی کا زیادہ۔ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس قافلے کے سردار تھے، ان کی زیر نگرانی قافلہ جا رہا تھا۔ اب جب قافلہ واپس ہونے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ بتاؤ، جا کے معلوم کرو کہ قافلہ کہاں پہنچا ہے۔ صحابہ کرام جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی پر غور کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آدمی حیران رہ جاتا ہے، آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ تو ان آدمیوں نے آ کے اطلاع دی، یا رسول اللہ، وہ قافلہ مدینہ کے شمال میں پہنچ گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 1000 اونٹ کتنا مال ہوگا، اس کی حفاظت کے لیے آدمی بھی تھوڑے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ بھئی کفار مکہ کا قافلہ آ رہا ہے، اس کو ہم روکیں گے، تیار ہو جاؤ۔ سب کو پابند نہیں کیا، عام اعلان کر دیا، سب کو پابند نہیں کیا۔ ادھر یہ بھنک پڑ گئی ابو سفیان کو کہ مسلمان میرے قافلے کو روکنے والے ہیں۔ اس نے ایک آدمی کو دوڑایا کہ وہ مکہ جائے، جا کے مدد لے کے آئے، ان کو بتایا جائے کہ مجھ پر حملہ ہو گیا ہے۔ وہاں کفار مکہ ویسے ہی ان کا تکبر، ان کی دولت، وہ ویسے ہی سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان کیا ہے، یہ ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو غصے میں آ گئے، وہاں سے تیار ہو کے نکل پڑے۔ 1300 کفار مکہ سے نکلے تھے، 1300۔
راستے میں 300 واپس ہو گئے تھے۔ جب وہ مکہ سے نکلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت باخبر رہتے تھے، جو آج کا لفظ استعمال ہوتا ہے انٹیلیجنس، سراغ رسانی، اس کا سب سے بڑا نیٹ ورک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ 10 سالہ مدنی زندگی میں بتاتی ہے، 10 سالہ مدنی زندگی میں بڑی جنگیں کرنی پڑی آپ کو، آپ ہمیشہ چوکس رہتے تھے، دشمن کے حالات سے واقف رہتے تھے۔ اب 300 میل مکہ ہے مدینہ کے جنوب کی طرف، تو وہاں بھی آپ کو مخبری ہوگی، اطلاع مل گئی کہ وہ قافلہ نکل پڑا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی طرف وہ قافلہ تھا، جنوب کی طرف کفار مکہ آ رہے تھے، وہاں مجلس مشاورت منعقد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ مشاورت کرنی چاہیے، اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، مشاورت کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، صحابہ کرام موجود تھے۔ اب صحابہ کرام جو جماعت وہاں موجود تھی، جو قافلے کو روکنے کے لیے جمع ہو گئے تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتے 15 سال گزر گئے تھے، وہ کندن مان گئے تھے، انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور وہ بھی صحابہ کرام تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فرق تو ہوتا ہے، یہاں جب مجلس مشاورت منعقد کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا کہ آپ یا رسول اللہ جس طرح آپ کی مرضی ہے اس طرح کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مکی صحابی تھے، مہاجر تھے، ابو الدرداء، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، جب آپ کی مرضی ہے، جب جہاں ہمیں حکم دیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ نے روئے سخن انصار کی طرف کیا، کیونکہ صحابہ کرام میں مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے۔ وہاں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا نام ہے، یہ انصاری صحابی تھے، اوس قبیلے کے سردار تھے۔ ان کی طرف آپ نے روئے سخن کیا، فرمایا کہ مجھے مشورہ دے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی فکرہ آج بھی تاریخ میں درج ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کو سچا نبی سمجھتے ہیں، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب جہاں آپ جائیں، جس طرح حکم دیں ہم وہ حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آگے فرمایا یہ تو میدان کی جنگ ہے نا، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دے دیں، سمندر میں کود جانے کا حکم دے دیں تو ہم وہ بھی کودنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، ایک قافلے کی بجائے کفار مکہ کا جو لشکر آ رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم قافلے کی طرف چلے گئے، وہ ادھر آ گئے مدینہ کی طرف، لوٹ مار شروع کر دی، تو یہ ہماری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جنگی لحاظ سے یہ بہتر ہے کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ کریں۔ یہاں قرآن بڑا عجیب تبصرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے کہ اس میں وہ بھی لوگ تھے جو اپنی جانیں دینے کے لیے بالکل تیار تھے، اور وہ بھی لوگ تھے صحابہ کرام میں
جنہیں اب یہ محسوس ہوا کہ ہم تو قافلے کے لیے نکلے تھے تو یہ جنگ کرنی پڑی ہے، وہ محسوس کر رہے تھے گویا وہ موت کی طرف جا رہے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ بہرحال یہ 313 آپ سارے واقعات جانتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اور حالت کیا تھی، تیاری کتنی تھی، سامان کتنا تھا؟ 313 کے پاس صرف 2 گھوڑے، 313 تعداد ہے، گھوڑے 2 ہیں، اور 70 اونٹ تھے صرف۔ ہر آدمی کے پاس اونٹ نہیں تھا۔ 3 صحابی ایک اونٹ پر بیٹھتے تھے باری باری، اور شان دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی باری کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ 3 آدمی بیٹھتے تھے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تھے۔ یہ آپ کا حکم تھا، آپ کا عمل تھا، ورنہ صحابہ کرام تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ ان کی حالت تھی۔ ادھر سے مکہ میں جو 1300 بندے نکلے، راستے میں پہنچے تو معلوم ہوا یہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ سفیان والا قافلہ وہ حفاظت میں آ گیا ہے، مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ تو کچھ لوگ 300 کے قریب، انہوں نے کہا اب کیا جنگ کرنی ہے، قافلہ تو ہمارا آ گیا ہے، وہ واپس ہو گئے۔ باقی لوگ بھی متذبذب تھے، لیکن ایک ایسا شخص تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس قوم کا فرعون ہے، وہ بجال تھا۔ اس نے کہا ہم کبھی واپس نہیں جائیں گے، ہم جنگ کریں گے، مسلمانوں کو شکست فاش دیں گے، اور دنیا کو دکھائیں گے جو ہم سے مقابلہ کرتا ہے وہ شکست کھا جاتا ہے۔ گانے والی لوڈیاں ہمارے ساتھ ہیں، شراب ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس گھوڑے ہیں، سارا سامان ہے، اونٹ ہیں، ہمیں کیا کسی کا کیا فکر ہے۔ اب دونوں طرف سے لوگوں کا یہ اپنا اپنا خیال تھا کہ معلوم کیا جائے کہ مسلمان کتنے ہیں، اور مسلمان چاہتے تھے معلوم کیا جائے کافر کتنے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں بدر کے مقام پر مسلمانوں کا قافلہ پہنچ گیا۔ جس طرح میں نے کہا ہے نا، بدر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں چشمہ ہے اور ارد گرد چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، وہاں آبادی تھی۔ ادھر جنوب سے بھی کفار کا لشکر پہنچ گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا کہ یہاں بھائی پڑاؤ لگا لو۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے یہاں پڑاؤ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حکمت عملی ہے۔ اس نے کہا پھر میری گزارش یہ ہے کہ کافرے کو جو بدر کے مقام پر چشمہ ہے نا، وہاں لے چلیں، چشمے کے پاس، ہم چشمے پر قبضہ کر لیں گے، ہمارے قابو میں پانی ہوگا، جنگ کے دوران جو ضرورت پڑتی ہے پانی کی وہ ہمیں میسر ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بات کو پسند فرمایا۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ جو چشمے کا مقام ہے ذرا اونچا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ رات کو بارش ہوگی۔ مسلمانوں کے لیے چونکہ یہ اونچی جگہ تھے، چشمہ بھی ساتھ تھا، تو رات کو جب بارش ہوئی تو ریت جم گئی، ان کے لیے چلنا آسان ہو گیا۔ ادھر کفار تھے، وہ نشیب میں تھے، نیچی جگہ تھے، وہاں بارش ہوئی تو کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے مشکلات پیدا ہوگی۔ اب قرآن یہاں کہتا ہے
اس اللہ کے فضل کو یاد کرو جس نے اس دن تمہیں پتہ تھا کہ تم تھوڑے ہو، تمہیں پتہ تھا کہ تمہارے پاس سامان تھوڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں اتنا اطمینان کے ساتھ بھر دیا کہ تم ہر قسم کے مشکل سے آزاد ہو گئے۔ اب صبح ہی اس زمانے میں جنگ اس طرح ہوتی تھی کہ دونوں طرف سے اسے کہتے ہیں مبارزت، 3 آدمی ادھر نکلے ہیں، 3 آدمی ادھر سے نکلے ہیں، مقابلہ کیا ہے، اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ اور جب جنگ کا آغاز ہوا اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمانوں کو ہدایات دیں، لشکر کو ہدایات دی۔ یا پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سپہ سالار آپ کی عملی حیران کن ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح صفیں بنا لو، اور جب کفار حملہ کریں تم نے دفاع کرنا ہے، اپنے تیر ضائع نہیں کرنے، تھکنا نہیں ہے، ان کو حملہ کرنے دو، جب وہ تھک جائیں پھر تم حملہ کرو، یک بارگی ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ وہ جب مبارزت میں 3 آدمی آگے آئے، عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، یہ مکہ کے بڑے سردار تھے۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نکلے۔ اب تینوں کافر مارے گئے اور مسلمانوں میں حضرت عبیدہ بن جراح زخمی ہوئے۔ اب باقاعدہ جنگ شروع ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کہ تم نے دفاع کرنا ہے پہلے، اور صف بندی کرنی ہے، وہ ان کو حملہ کرنے دو، ان کا دفاع کرو، جب وہ تھک جائیں تو پھر تم نے یک بارگی اس طرح حملہ کرنا ہے کہ ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے پیچھے ایک مقام پر چھپر بنا لیا گیا تھا جسے فوجی ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں، وہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دستے کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھے۔ اب عجیب منظر ہے، رات کا وقت ہے، صبح جنگ شروع ہونے والی ہے۔ سارے صحابی اللہ کے قرآن کے مطابق بڑے اطمینان سے سو گئے ہیں، گہری نیند سو گئے، اور ایک اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حضور گڑگڑا رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے کہ یا اللہ میرے پاس یہ کچھ 15 سالوں میں اتنے مسلمان ہوئے ہیں، وہ میں آپ کے کلمے کی بلندی کے لیے خدا کی راہ میں سرفروشی کے لیے لے آیا ہوں، آج انہیں فتح نصیب فرما۔ اے میرے مولا، اگر یہ مسلمان آج ہار گئے تو پھر میرے خیال میں قیامت تک کے لیے تیری پوجا نہیں ہوگی، انہیں فتح نصیب کرا۔ اب بڑے آہوزاری سے دعا فرما رہے تھے۔ لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، معجزات اور اسباب ٹھیک ہے، معجزات بھی ہیں، معجزات ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے، اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنگوں کا انحصار اسباب پر تھا، دنیاوی اسباب پر تھا، معجزات بھی چلتے رہے ساتھ ساتھ، لیکن اسباب کس پر تھا، سارا کس پر تھا کہ جو ہے نا اسباب دنیاوی طور پر ان کو بھی بروئے کار لایا جائے۔ چنانچہ یہ ہوا، سارا دن جنگ ہوتی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کفار کا مقابلہ کیا مسلمانوں نے، اور جب جنگ کا گمسان کا رن پڑا،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو جہاں میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ کے فرشتے، اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ یہ قرآن کہتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہ فرشتے کیوں بھیجے؟ قرآن خود کہتا ہے وما جعلہ اللہ الا بشریٰ ولتطمئن قلوبکم۔ یہ فتح جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں نے فرشتوں کی مدد اس لیے بھیجی ہے تاکہ تمہیں اطمینان ہو جائے، تم مطمئن ہو جاؤ۔ تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کمان یہ جنگ ہوتی ہے، 70 کافر مارے جاتے ہیں، 70 پکڑے جاتے ہیں، قیدی بنتے ہیں، اور 14 مسلمان صرف شہید ہوتے ہیں، صرف 14۔ جب کفار بھاگے، ابو جہل ابھی میدان جنگ میں تھا، وہ نہیں بھاگا، اس کے ساتھ کچھ آدمی تھے۔ دونوں جوان صحابی وہ آئے، اس بات کو بیان کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں جوان جو ہیں وہ آگے ہیں، اور وہ کہتے ہیں چچا جان میں بتائیں کہ ابو جہل کون سا ہے، کہاں ہے وہ؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ لڑکوں نے کہا، دونوں نوجوان صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ وہ سنا ہے کہ بڑا گستاخ رسول ہے، ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اتفاق سے ابو جہل بھی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا وہ ابو جہل ہے۔ وہ دونوں عقاب کی طرح جپٹے اور اس کی پنڈلی کو زخمی کر دیا، وہ گھوڑے سے گر پڑا، اس کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ابو جہل کا کیا حال ہے، وہ قتل ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جا کے پتہ کرتا ہوں کہ میدان جنگ کی کیا حالت ہے اور ابو جہل کا کیا حال ہے۔ وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ابو جہل جو ہے وہ جان بے لب ہے، زخمی ہے، جان نکلنے والی ہے۔ تو اس نے اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود اس کی چھت پر بیٹھ کے اس کا گلا کاٹنے لگے۔ اب تکبر کی انتہا دیکھے، حضرت عبداللہ بن مسعود ایک بکریاں چرانے والا آدمی تھے، بڑے غریب صحابی تھے۔ وہ ابو جہل ابھی اس میں جان تھی، ابھی مرا نہیں تھا، زخمی تھا، بڑا مطلب گرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ بکریاں چرانے والا آدمی یہ کہاں آ کے بیٹھ گیا ہے؟ یہ تکبر کی انتہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹا اور جا کے اطلاع دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ کفار تو سارے بھاگ گئے ہیں، ابو جہل کو میں قتل کر کے آ گیا ہوں۔ آپ اٹھے، اب جنگ کا سماں تھا نا، کچھ بھاگ رہے تھے، کسی کو قید کیا جا رہا تھا، افراتفری کا عالم تھا۔ وہاں جتنے کافر مارے گئے تھے نا ان کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ اب وقت کم ہے اس لیے میں ساری تفصیلات بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال آپ کا معمول تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی تو 3 دن فتح کے بعد وہاں قیام کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر 3 دن قیام کیا۔ کفار جو تھے وہ بھاگے تھے، اور تیسرے روز
جو کفار مکہ مارے گئے تھے ان کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا تھا، اس گڑھے کے کنارے آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کا نام لے کے پکارنا شروع کر دیا کہ تمہیں اب تو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مرے ہوئے ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں اے عمر اس وقت کی بات ہے، اس وقت یہ اللہ کے حکم سے اللہ میری بات انہیں سنوا رہا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں میری بات کو۔ ادھر جب مکہ میں یہ خبر پہنچی یہ کفار مکہ کو شکست ہو گئی ہے، مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں، تو ابو لہب جو آپ کو چچا تھا جو خود نہیں آیا تھا لڑنے کے لیے، اس نے ایک آدمی کو بھیج دیا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ کفار مکہ کو شکست ہمیں شکست کو دے سکتا ہے؟ لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے تو بیمار پڑ گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ 7 دن بیمار رہا، اسے ایک ایسی بیماری لگی، وہ قرآن پاک کہتے ہیں نا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بالکل بشین کی سچی ثابت ہوگی۔ وہ 7 دن کے بعد ایسی بیماری اس کو لگی، وہ مرا کہ کوئی اس کے پاس اس کی لاش کے پاس نہیں جاتا تھا کہ وہ بیماری ہم نہ لگ جائے۔ بے گور و کفن ابو لہب کی لاش 3 دن پڑی رہی مکہ میں۔ مکہ کا بڑا امیر آدمی تھا، آپ کو چچا تھا، آپ کو بڑا تنگ کرتا تھا۔ جب ان کے بیٹوں کو لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ اس کی لاش کو سنبھالو، انہوں نے پھر حبشی غلاموں کو اکٹھا کر کے وہ بڑے بڑے جو بانس تھے نا ان کی مدد سے اس کی لاش کو اس طرح اس کے بانس کے زور سے ایک گڑھے میں پھینک دیا، یہ اس کا حال تھا۔ اب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی تھی، اسی صورت میں یہ اب پہلا موقع تھا نا، پہلی جنگ تھی نا، مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ پہلے تو کوئی قانون ہی نہیں تھا، پہلے کوئی جنگی اس طرح کا قانون نہیں تھا، جس کے پاس جو ہاتھ مال آیا وہ لے گیا۔ اب باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا کلیہ مقرر کر دیا۔ اس قرآن میں سورہ انفال جو ہے یہ اسی موضوع پر ہے، اور فرمایا کہ 4 حصے لڑنے والے جو مجاہدین ہیں ان کو دے دو۔